بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک بار پھر نئے ولولے، نئے جذبے اور نئے ارادے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وقتاً فوقتاً آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور با امید خدا یقیناً کسی بھی نیکی کے اوپر حوصلہ افزائی کرنا، یہ اس نیکی کرنے والے پر کوئی احسان ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے نیکیوں کے خزانے میں جتنا ہم اضافہ کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے ٹائٹل کے اوپر لکھے ہوئے عنوان کا۔ قرآن بھول چکا ہے، یاد کوئی نہیں ہے، رہتا کوئی نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تمام تر سوالات کا جواب میں آپ کو دو مثالوں میں دوں گا۔ سب سے پہلی مثال یہ کہ کیا آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کرتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر تو ہزاروں کی ہو، لیکن آپ کو وہ چند ٹکوں میں ملی ہو؟ ٹھیک ہے، میدان کے اندر آپ نے 10 روپے پھینکے، اور 10 روپے جیسا کہتا پھینکے نا آپ نے، تو اس 10 روپے کے بدلے میں آگے جب کرہ نکلا تو آپ کی لاکھوں کی پراڈو نکل آئی، آپ کی لگژری نکل آئی، اتنی بھاری کوئی چیز نکل آئی کہ جس کی مارکیٹ کے اندر قیمت 30 سے 35 لاکھ 50 لاکھ ادھر تھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس آئی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اگرچہ مارکیٹ کے اندر اس کی 50 لاکھ قیمت ہے، لیکن مارکیٹ میں آپ نے 10 روپے پھینکے تھے، آپ کو وہ چیز حاصل 10 روپے میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں آپ وہ 50 لاکھ کی چیز 10 لاکھ میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہی 10 روپے میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا تو کچھ لگا ہی نہیں ہے، آپ کو دکھ کس بات کا ہوگا؟ دائیں بائیں کے دوست آپ کو کہیں گے یار 50 لاکھ کی چیز، آپ آسانی سے جواب دو گے یار میرا لگا ہی نہیں ہے، کچھ لگے 10 روپے لگے ہیں، 10 روپے کا کیا ہوتا ہے، چھوڑیں دفع کریں، مجھے 10 روپے کے بدلے میں 10 لاکھ مل گیا، بس بہت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال کہ جس چیز کے اوپر آپ کا لگا کچھ بھی نہ ہو، وہ چیز اگر چند ٹکوں میں آپ کو حاصل ہو جائے، ان چند ٹکوں کے بدلے میں آپ وہ چیز ٹکوں میں ہی فروخت کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال۔ نمبر دوسری مثال، آپ کو مختصر وقت میں کوئی بہت بھاری چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بھاری، آپ نے وقت صرف نہیں کیا، 5 سے 7 منٹ نہیں لگایا، آپ نے اتنا بڑا چھکا مار دیا نا۔ کرکٹ کے میدانوں میں دیکھے بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اچانک ایک چھکا لگاتا ہے اور بندہ کروڑوں کا اور پتہ نہیں لاکھوں کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ آپ نے بھی چند ٹکوں میں 5 سے 7 منٹوں میں کوئی ایسا چھکا لگایا ہے نا کہ آپ کو جو چیز لوگوں کو کروڑوں میں حاصل نہیں ہوتی وہ آپ کو چند منٹوں میں حاصل ہو گئی۔ تو مجھے آپ بتائیں اس چیز کی اہمیت آپ کے نزدیک کیا ہوگی؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کروڑوں کی مالیت ہے، کروڑوں کی مالیت حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، اور آپ کو چند منٹوں میں وہ چیز حاصل ہوئی ہے، آپ یقین کریں آپ منٹوں میں ہی اسے اڑا دیں گے، منٹوں میں ہی۔ ٹھیک ہے، دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ایک دی ہے مال کی اور ایک دی ہے وقت کی۔ ٹھیک ہے، کہ مال آپ نے خرچ کچھ بھی نہیں کیا، جتنا بھی حاصل ہوا آپ ٹکوں میں اڑائیں گے۔ وقت، مختصر وقت میں آپ نے پوری زندگی کے لیے چھکا مار لیا، لیکن کیونکہ وقت زیادہ لگا نہیں ہے
تو آپ اس کو ایسے ہی چھکوں میں اڑا دیں گے. ٹھیک ہے، مجھے معاف کیجیے گا، قرآن کریم کے اوپر ہمارا لگا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پیسے لگے ہیں نہ ہمارا وقت لگا ہے. یہ بھولا ہوا قرآن نہ ہم ٹکوں میں اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹکوں میں اڑا رہے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بھول جائے صحیح ہے. اب مجھے بتائیں، اگر قرآن کریم پورا سال، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، پورا سال آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ڈیلی یاد کریں، ڈیلی قرآن کھولیں، آپ کا وقت ہو چکا ہے، چلیں پڑھیں، یاد کریں اس کو، یاد کریں، یاد کریں، یاد کریں اس کو ڈیلی. آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹہ آپ پورا سال دیں. سال کے بعد آپ کو کیسے قرآن نہیں یاد ہوگا؟ میں آپ کی بات ماننا بہت درکنار کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے قرآن کریم 6 مہینوں کے اندر یاد ہو جاتا ہے، 6 مہینوں میں حاصل ہو جاتا ہے، 6 مہینوں میں. ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کریم کو وقت دیتے ہیں کوئی نہیں، اور مال ہم نے کتنا خرچ کیا. سب سے سستا قاری تلاش کرتے ہیں، سب سے سستا جو فری میں پڑھائے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہیں یار یہ اللہ کے کلام ہے، یار یہ اللہ کی کتاب ہے، یار آپ اللہ کے لیے پڑھاتے ہو. ایسی باتیں سن کے جو بندہ پزل ہو جائے نا، ہم اس کے پاس پڑھتے ہیں. کیوں؟ ہمارا پیسہ بھی نہ لگے اور ہمارا وقت بھی نہ لگے. قرآن کریم کو وقت ہم نہیں دیتے، پیسہ اس کے اوپر ہمارا نہیں لگا. سوال آپ سے بتائیں کیسے یاد ہوگا؟ ٹھیک ہے، کوئی مال خرچ ہوا ہو کسی چیز کے اوپر، کچھ وقت خرچ ہوا ہو، 2 چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، یا وقت کی یا مال کی. ہماری کوئی بھی چیز خرچ نہیں ہوئی، نہ ہم نے قرآن کو وقت دیا نہ قرآن پہ ہم نے مال لگایا. ہمیں کیوں یاد ہوگا بھائی؟ کیسے یاد ہوگا بتائیں؟ قرآن کریم کے اوپر وقت ہمارا کوئی نہیں لگا، پیسہ ہمارا کوئی نہیں لگا، کسی قاری کے نخرے ہمیں کوئی نہیں اٹھانے پڑے، کسی قاری کی سختی ہمیں کوئی نہیں برداشت کرنی پڑی. ہم نے قرآن کریم کو، میں بہت سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں لاکھ بار توبہ کرتا ہوں، لاکھ بار، یا اللہ معاف کرنا، معاف کرنا. بہت عجیب سا لفظ میں استعمال کرنے لگا ہوں. ہمارے معاشرے میں جس چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک نہ ہونا، ہم اس کے لیے چھوٹا سا لفظ استعمال کرتے ہیں، جگاڑ. ہم نے قرآن کریم کو جگاڑ پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جگاڑی طور پہ یاد کرنا چاہتے ہیں ہم اسے. ٹھیک ہے، باتوں باتوں میں یاد ہو جائے، سنتے سنتے. بھائی یہ ڈیلی کا اخبار نہیں ہے، یاد رکھیں. یا یہ کوئی ایسے مضمون نگار کا نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک بار مطالعہ کریں گے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. وقت آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. اگر وقت آپ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال دیں کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس بالکل مال نہیں ہے، سمجھتے ہیں بالکل غریب ہیں، 500 700 بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم یاد کرنے کے لیے کسی قاری کی اگر بھاری ڈیمانڈ ہونا، آپ کو مزدوری کرنی پڑے، آپ کو جو بھی تکلیف برداشت کرنی پڑے، آپ اس قاری کی ڈیمانڈ کو پورا کریں، لیکن قاری بھی پڑھانے والا ہو، وقت برباد کرنے والا نہ ہو. یہ یاد رکھیے، کہیں قاری ایسا نہ ہو کہ آپ کی ڈیمانڈیں آپ سے وصول کرتا جائے اور آپ کو فائدہ کک حاصل نہ ہو. کئی سال گزر گئے اور آپ کو 5 پارے بھی یاد نہیں ہوئے. یہ نتیجہ خود آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا. ہر سبق کے بعد آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہوگا، آج کیا پڑھا ہے اور آج کیا پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. قرآن کریم یاد کرنا ہے تو پیسے بچانا چھوڑ دو بھائی. قرآن کریم یاد کرنا ہے تو وقت دو اسے. جب پیسہ لگاؤ گے، وقت دو گے، کسی قاری کے پاس پڑھنا ہے، کوئی محنتی قاری آپ کے سامنے آئے جس کو خود بھی قرآن یاد ہے، اس کے نخرے اٹھاؤ بھائی، اس کی منتیں کرو، یار تیری مہربانی ہے مجھے یاد کرا دو. دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ہم کتنے بڑے بڑے لوگوں کے پتہ نہیں پاؤں پکڑنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں قرآن کریم یاد نہیں ہے اور ہم ایک قاری صاحب کو کال کرتے ہیں، جی آپ مجھے پڑھانے کے لیے ٹائم دیں. وہ اگلا کہتا ہے میرے پاس پڑھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہم کسی اور سے پڑھ لیں گے. ایک قاری صاحب کو کال کی، اور جی آپ کے پڑھانے کا کیا ٹائم ہوتا ہے، کتنی فیس لیتے ہیں؟
میں جی فیس لیتا ہوں 15,000 20,000، او جی کیا کرتے ہیں آپ، اتنی زیادہ فیس تو ہم ادا نہیں کر سکتے، چلے جی ٹیلی فون بند۔ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ یہ رویہ، نہ ہم مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم وقت خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، قرآن کریم یاد کرنا ہے، کسی قاری کے سر لگو، کسی اچھے قاری کو جس کو خود قرآن بہترین یاد ہو، بہترین حافظ ہو، اس کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، اس کی منتیں کرنی پڑیں کریں، جو حربہ اختیار کرنا پڑے۔ میں یہ تمام باتوں کا خلاصہ آپ کو دوں ایک لفظ کے اندر، توجہ دیں، خود توجہ دیں۔ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے، آپ وقت نہیں دیں گے، آپ اس کے اوپر مال خرچ نہیں کریں گے، کسی بھی قاری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی بھی استاد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو خود وقت دے کر یاد کرنا ہوگا۔ خود بھی وقت نہیں دیتے، پیسہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا، اور فرصت بھی نہیں ہے۔ یہ تمام تر سوالات جو ہے نا، دو باتوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ یا خود وقت دیں، اتنا وقت دیں کہ آپ کو 1 سال میں قرآن یاد ہو جائے، اتنا وقت دیں۔ اتنا وقت نہیں دے سکتے، کسی قاری کو خریدیں، اور ایسا خریدیں کہ وہ قاری بھی قاری ہو، وہ پڑھائے اور آپ کو پتہ چلے کہ میں کسی سے پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر آپ کو قرآن کریم یاد ہوگا۔ یہ کسی مضمون نگار کا ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک بار صرف مطالعہ کریں گے نا تو سارا نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ یہ کوئی اسلام آباد، لاہور یا کلر کہار یا مری یا وادی ناران کاغان کی کہانیاں نہیں ہیں کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے اور نقشہ ذہن میں جما لیں گے۔ ہماری گاڑی پہلے فلاں جگہ بھی رکی تھی، پھر فلاں جگہ پہ کھانا کھاتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ عربی کا لکھا ہوا قرآن کریم ہے، یہ عربی کے اندر ہے، اور آپ کو لفظ بلفظ رٹا مارنا ہوگا اسے۔ ٹھیک ہے، لفظ بز لفظ رٹا کس طریقے سے ہم اس کو مار کے یاد کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میرا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں قاری ابوبکر حیات کو یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔